ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسا اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم کسی منظم جھوٹ کی بات کرتے ہیں، ایسے منظم جھوٹ کی جو ڈس انفارمیشن کے نام پہ اور فیک نیوز کے نام پہ، پروپیگنڈے کے نام پہ، کبھی کبھی سیاسی بیانیے کے نام پہ عوام کے ساتھ بولا جاتا ہے. فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اس جھوٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے، وہ مارکیٹ میں آتا ہے جھوٹ اور کنزیوم ہوتا ہے، اور جو لوگ اسے کنزیوم کر رہے ہیں ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو جھوٹ کی جو دو تین نشانیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جیسے علامہ اقبال کی ایک لائن ہے نا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. پی ٹی آئی کا جھوٹ بھی بہت ہی چالاک ہے، 100 بھیس بدل لیتا ہے. یعنی کہ سائفر اور پھر امریکی سازش اور پھر مطلب پتہ نہیں کہاں کہاں کی سازش، اور اب بات تان ٹوٹی ہے لندن پلان پہ. آپ نے کہا کہ جھوٹ کی خصوصیات، جھوٹ کی ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بولنے والے کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے پہلے کیا بولا تھا، لیکن سننے والے کو یاد رہتا ہے کہ اس معاملے پر پہلے کیا کہا گیا تھا. یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن ایسا نقصان نہ تو کسی پاپولسٹ لیڈر کو کوئی نقصان معلوم ہوتا ہے، نہ اس کی ٹارگٹ آڈینس جو بھی ٹارگٹ آڈینس ہے، جو بھی فین کلب ہے، اس کو اس معاملے میں کسی بھی طرح سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے کہ پہلے کیا کہا تھا. ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اب کی بات ہے نا اس کے اوپر ہم نے واہ واہ کرنی ہے، واہ کیا بات کر دی، کیا آپ نے سٹینس لے لیا اس معاملے کے اوپر، اور یہی سچ ہے. ان کا سچ صرف لمحہ موجود میں وہ بیان ہوتا ہے جو لیڈر کی زبان سے ادا ہوا ہوتا ہے. ویسے اچھی آبزرویشن ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے یو ٹرن لینے کی نا رفتار بڑھتی جا رہی ہے. اب تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تقریر میں کہیں پہلا جملہ بولیں اور اگلے جملے میں یو ٹرن لے لیں. ایک تقریر کافی بڑی ہوتی ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آتی ہوئی جاتی ہوئی سانس کے ساتھ جو ہے وہ. خیر جوکس اپارٹ، سیریس بات یہ ہے کہ یہ لندن پلان کیا ہے. دیکھیں، بات شروع ہوئی تھی ایسے کر کے سائفر لہرانے سے، اور پھر امریکی سازش، پھر ابھی تک یہ لوگ امپورٹڈ حکومت والے ہیش ٹیگز استعمال کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ معاملہ نہیں ہے. اور اگر یہ سب کچھ واقعی سچ تھا تو آپ نے امریکی لابنگ فرم کیوں ہائر کی ہے وہاں پر اپنے مطلب ظاہر ہے آپ کسی مقصد کے لیے ہی کرتے ہیں یہ سب کچھ. اس میں پھر حسین حقانی صاحب کو شامل کر لیا گیا کہ یہ سارا کچھ کیا دھرا حسین حقانی صاحب کا ہے. اب انہوں نے ان کو وہ لیگل نوٹس تو بھیجا ہے، دیکھیں اب کیا معاملہ بنتا ہے ادھر. پھر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کے اوپر نام آ گیا کہ یہ بندہ سب سے زیادہ شامل تھا. پھر اس کے بعد آپ نے ریٹائرڈ عسکری قیادت کے اوپر نام لگا دیا جن کے ساتھ پہلے کہتے رہتے کہ ہم ایک پیج پر ہیں. اب اور درمیان میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے اوپر بھی نام لگاتے رہے. اب نام لگانے کی بجائے انہوں نے ایک وہ ٹرم جو 2014 میں ان کے لیے کوائن کی گئی تھی، لندن پلان، اب ان کو لگتا ہے کہ میں بھی ویسے ہی کہوں گا. بھئی اس وقت تو لندن پلان ہوا تھا، قوم نے دیکھا تھا، سب نے 2014 میں جس طرح سے آپ نے قادری کے ساتھ مل کر، کزن قادری کے ساتھ مل کر دھرنا دیا. اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لندن پلان ہو گیا ہے، مطلب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی. پھر اس کے بعد جس طرح سے آپ نے زمان پارک میں ہیومن شیلڈ بنائے رکھی، جو کچھ آپ اپنے منہ سے ادا کرتے رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ کہ مجھے مارنے کا پلان ہے، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے کا پلان ہے، کبھی کوئی پلان. اچھا، ایک تقریر میں کم از کم 5 پلانز تو ضرور گنوائے جاتے ہیں جن میں سے کوئی بھی ایک پلان دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھا رہا ہوتا، لیکن وہ 3 سے 4 5 پلانز وہ بتاتے ہیں ایک ہی تقریر میں کہ اب میرے خلاف یہ پلان ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. مطلب آپ کو اتنا کچھ پتا ہے کیا پلان ہو رہا ہے. جس وقت آپ اقتدار میں تھے، آپ نے ملک کو بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے تنہا کر دیا، تو اس وقت آپ کو نہیں پتا چل رہا تھا، اس وقت آپ کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیا پلانز چل رہے ہیں. آخری بات میں اس حوالے سے کروں گی کہ کیا یہ بھی لندن پلان تھا
کہ آپ اپنے ورکرز اور سپورٹرز کو ان الفاظ کے ساتھ اشتعال دلوائیں گے، اس طرح سے ان کو نفرت پر ابھاریں گے، حملوں پر اکسائیں گے اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے پر تالیاں بجوائیں گے، لیڈرشپ سے شاباشیاں دلوائیں گے. اور دیکھیں یاسمین راشد فرسٹ ایئر لیڈرشپ میں آتی ہیں، وہ جس طرح سے لیڈ کر رہی تھیں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت، تو یہ سب بھی لندن پلان کا حصہ تھا. یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ نہیں، آپ نے بڑی زبردست بات کہی. میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو برسبیل تذکرہ ایک بات کرنا چاہوں گا نا، کہ سائفر امریکہ اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتے حسین حقانی صاحب تک نوبت پہنچ گئی. کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے وہ یہ بھی کہہ دیں گے عمران خان صاحب کہ میری حکومت گرانے میں ابشا مذہب کا ہاتھ تھا. آپ تیار رہیں، یہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن جوکس اپارٹ، آپ دیکھیں اس پورے جھوٹ کی لندن پلان ان ادر ورڈز ایک جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. اور وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ اپنے نکمے پن کو، آپ کے پاس اپرچونٹی تھی، آپ تقریباً 4 سال تک وزیر اعظم رہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، پاکستان کو آئسولیٹ کیا، اکانومی کو تباہ کیا، آپ نے کرپشن دیکھیں، آپ توشہ خانہ تو خود اپنے منہ سے مانتے ہیں. باقی جو ہے وہ 60 ارب والا معاملہ بھی جلد یا بدیر کھل جائے گا. تو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے، اچھا آپ نے کوئی نوٹ لیا ہے، پہلے آپ وہ بات کر لیں، آپ بھول جائیں گی. میں تو بات کر ہی لوں گا اپنی پوری. توشہ خانہ کا آپ نے تذکرہ کیا ہے تو ریکارڈ بتاتے ہیں. ریکارڈ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے تمام زندگی میں اتنا نہیں کمایا جتنا انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے 4 مہینے میں کمایا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ اور بغیر کرپشن کے کیسے جبکہ انہوں نے تو قوم کو بتایا تھا کہ میرا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. بالکل. تو اور پھر ساتھ میں سڑکیں بھی بنانی ہوتی ہے، وہ جو سڑک بنائی تھی بنی گالا والی. خیر اچھا، لیکن لیٹس فوکس، لندن پلان کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو اگر ہم اس کے سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو اس سٹرکچر کے اندر 2 چیزیں بنیادی طور پہ سمجھنے والی ہیں جو مارکیٹ میں بہت بکتی ہیں. پہلی چیز ہے نواز نفرت. نواز نفرت اب ایک برانڈ بن چکا ہے عمران خان کا، اور جیسے لوگ چیزیں کنزیوم کرتے ہیں نا، جیسے اس میں یہ نفرت انہوں نے پہلے یہ مارکیٹ بنائی، اور آپ کچھ بھی بول دیں اور کہیں گے یہ تو نواز شریف، جیسے صدر آصف علی زرداری کے بارے میں، وہ انہوں نے کیا. ایک زمانے پہلے یہ باچا خان صاحب کے ساتھ منسلک ہوتا تھا، وہ جو بھی ہو رہا ہے برا تو ایسے ہی حسین شہید سہروردی تو کو، یہ تو ایک فہرست ہے نا. تو ایک تو یہ بنیادی جو انہوں نے پروڈیوس کی اپنے چور ڈاکو کے بیانیے سے، نواز نفرت، اور ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، نواز شریف کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف بیٹھ کے لندن پلان بنائیں گے، جبکہ آپ کا کھیل خود بخود ہی ختم ہو چکا ہے. یہ خان صاحب کے بارے میں ہم بچپن سے ایک جملہ سنتے آئے تھے، ہم نے اس کی پرسونیفیکیشن خان صاحب کے معاملے میں دیکھی ہے کہ آپ اپنے دشمن خود ہیں. خان صاحب ایک پیرانویا کا شکار ہیں. میں اسی بات پہ آ رہا تھا. آپ نے بہت ہی زبردست لفظ استعمال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جس سماج میں، ہمارے سماج کی ٹریننگ ایسے کی گئی ہے کہ کچھ نیریٹیوز ہم فوری طور پر بائے کر لیتے ہیں. کانسپریسی تھیریز کی ہمیں عادت ڈالی گئی ہے شروع دن سے. پتہ نہیں کیا مجبوری رہی ہوگی ان ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز کی، ڈکٹیٹرز کی. آپ ایوب خان سے جنرل ضیاء الحق تک، پرویز مشرف تک آ جائیں، تو یہ ایک باور کروانا، ہماری نصابی کتب میں یہ شامل کروانا کہ پوری دنیا ہماری دشمن ہے، اور بس سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، اور بس ہم بہت اچھے ہیں، اور ہم بس عمران خان، اور ہمارے خزانوں کے اوپر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں دنیا والے. اس کانسپریسی تھیری میں عمران خان نے کچھ نہیں کیا، صرف ہم کی جگہ اپنے آپ کو فٹ کر دیا کہ چونکہ میں سیویئر ہوں، اور میں چونکہ پاکستان کا بھلا جاتا تھا، تو پوری دنیا سازش کر رہی ہے میرے خلاف. مجھے 7 تو طریقے گنوا دیے کہ یہ مجھے اس طرح ماریں گے، اس طرح. دیکھیں میں سیکیورٹی رسک کی بات نہیں کر رہا. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کے وزرائے اعظم کو شہادتیں، میں بی بی شہید کی بات کر رہا ہوں. پھر جس طرح سے قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں، ہمیں کرنل شجاع خان زادہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کی شہادت کو. بلور خاندان نے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں، سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، لیکن جو خان صاحب جس طرح سے وہ، میرا خیال ہے، میرا ایک مشورہ ہے کہ ان کا سائیکو انالیسز ہونا چاہیے. اب نا بات وہ دیسی ایک جملہ ہوتا ہے جو اس پیرانویا کا شکار ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ شریکے نے تویت پائے نے.
ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ मैनू इधरों भी खतरा है, मैनू उधरों भी खतरा है। कुछ लोग सिर्फ तवज्जो के लिए भी ये कर रहे होते हैं कि ओहो हो, मतलब किसी तरह से अटेंशन मिल जाए। वैसे ये एक मुअम्मा है, आप जितनी भी मुहर्रिकात गिनवा लें, तहलील नफ्सी करवा लें या कुछ भी हो जाए, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मुझे कहीं ये डिलिबरेट भी लगता है, बहुत चालाकी के साथ उस दुखती रग पे या माशरे की उस नब्ज पे इन्होंने हाथ रखना सीख लिया है, जिससे ये लोगों को कम से कम उन लोगों को ज़रूर एक्सप्लॉइट करने में कामयाब होते हैं जो इन्हीं के सपोर्टर्स हैं, और उनके सामने कभी मजलूम बन के, कभी हीरो बन के, कभी ये कह के कि मैं और सेवियर बन के रोज़ आके बैठ जाते हैं और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। भाई आपको 4 साल मिले थे, क्या किया आपने 4 सालों में? क्या किया आपने 4 सालों में? भाई आप अभी भी इस वक्त देखिए, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में पहले अपोजिशन लीडर तो नहीं है, पहले वज़ीर आज़म तो नहीं है फॉर्मर जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आप में आपको तहम्मुल, कोई बुर्तबारी, कोई लीडरों वाली एक कोई काबिलियत दिखाएं। अगर आपको लगता है वाक़तन सब आपके खिलाफ हैं, तो आप अवाम में जाएं और उन एक पॉलिटिकल विल पैदा करें ना। अवाम में नहीं जाएंगे, वो खुद जमान पार्क में रहेंगे और अवाम को अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और जब उनसे अच्छी तरह से तबाही बर्बादी फिरवा लेंगे तो फिर उसके बाद उनको डिसोन कर देंगे। तो जो आप बात कर रही थी ना मुहर्रिकात की, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा मुहर्रिक मेरी समझ में आता है इस पैरानोया का, क्योंकि देखें बात ये ना कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हमारे समाज में उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कंज्यूम करने की भी बहुत ज़्यादा वो ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाती है। लेकिन मैं इसरार ये करूँगा कि इमरान खान को ये समझ में आ गया है कि मैंने रेलेवेंट कैसे रहना है। इसीलिए मैं उनके साइको एनालिसिस की बात कर रही हूँ, साइकोलॉजी की एक अदना सी स्टूडेंट होने के नाते, कि ये जो मामला होता है ना कि सबकी तवज्जो मेरी तरफ रहे या सिर्फ मुझे ही डिस्कस किया जाता रहे, मैं ही ख़बरों की जीनत बना रहा हूँ, जो असल मसाइल हैं, जो असल मामलात हैं, वो तरजीहात में ऊपर, मेरे से ऊपर कुछ ना आए, तो ये एक अच्छा खासा मसला होता है। तहलील नफ्सी ज़रूरी है। ही नीड्स सीरियस प्रोफेशनल हेल्प। लंदन प्लान की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि हमें एक गेस्ट से बात करनी चाहिए इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खान साहब के झूठों के मुख्तलिफ मनाजिल की, कि किस तरह से उन्होंने बात शुरू की साइफ़र से, फिर अमरीकी साजिश आ गई, फिर उसके अंदर किसी तरह से उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब को भी शामिल कर लिया, और मरहलावार चलते चलते अब बात लंदन प्लान पर आकर ठहर गई है। तो हमने दावत दी है सुल्तान रांझा साहब को, इनका ताल्लुक PMLN से है। इनसे पूछते हैं कि सुल्तान साहब ये लंदन प्लान क्या है? लंदन प्लान जी, खान साहब मुनासिब जानते होंगे, उनकी तो पूरी सियासी जिंदगी और पूरा सियासी करियर उनकी मुख्तलिफ किस्म के एतजाद और उनकी क्या कहते हैं उसको कि गलत बातें, गलत सोचें, इस्तराब, हैजान और गलत बयानी के ऊपर मुबनी है। मैं इस बात से कतई तौर पर कहने पर आ रही महसूस नहीं करता कि खान साहब खुद परस्ती का शिकार हैं। वो ये जो लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, ये बेसिकली लंदन प्लान का जिक्र नहीं है। वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करना चाह रहे हैं, जिसका नुकसान चाहे वो उनके मुताबिक पाकिस्तान को हो, चाहे पाकिस्तानी कौम को हो, आने वाली नस्ल को हो। वो चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, मेरी ज़ात पर कोई हर्फ ना आए, मेरी शख्सियत पर कोई कदगन या कोई आर ना आए। तो उनको ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर लाजिम मज़लूम है तो वो इमरान खान साहब खुद हैं। जबकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कोई भी इंसान नागुज़ीर नहीं होता किसी भी तरह से मुल्क कौम के लिए। यहाँ दुनिया में पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म जैसा जब रहनुमा दुनिया से चला गया तो फिर भी पाकिस्तान सलामत और कायम रहा। और इसी तरीके से तमाम जो हमारे लीडरान हैं, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनके ऊपर कितने केसेस लगाए गए। और खान साहब खुद फरमाते थे, अमेरिका जाकर कहते थे कि मैं जाकर वापस इनके AC तो उतरवाता हूँ। AC उतरवाने तक का जिक्र फरमाया करते थे। और आज तो कहते हैं कि जी नैब को कोई और चला रहा था। तो उनकी किस बात का हम जिक्र करें कि वो सुबह बात कुछ करते हैं, शाम को उसकी वजाहत किसी और अल्फाज से करते हैं। जिसको डाकू कहते हैं उसे अपना CM बनाते हैं,
جس کو کہتے ہیں چپڑاسی نہ رکھوں اسے وزیر داخلہ رکھتے ہیں، جسے کہتے تھے کہ میں ان کے خلاف کیسز کروں گا، ان کی کابینہ میں بیٹھتی ہے۔ ہم سیاسی ورکرز ہیں، ہم سیاسی ورکرز کی حیثیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان پاکستان کے آئین اور قانون کا پابند ہے۔ جہاں آئین اور قانون کی بات آئے گی ہمیں اس کو لازم و ملزوم طریقے سے سمجھنا پڑے گا اور اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب پاکستان کے قانون اور آئین کے تابع ہیں۔ تو اب بات کیونکہ خان صاحب پر آئی ہے تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں اگر کوئی قانون اور آئین ہو تو وہ خان صاحب کی سلامتی اور ان کی عزت افزائی کے ساتھ ہو، جبکہ قانون قانون ہوتا ہے اور اس کی عملداری اور اس کے احساس کو سمجھنا اور اس کی بات کو ماننا ہر پاکستانی پر فرض ہے۔ لندن پلان ہے نہیں، خان صاحب نے تصوراتی بنیادوں پر بنایا ہے اور اپنے ان نوجوانوں کو جن کو وہ پہلے ہی اپنی ذات کا اتنا مسخر کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی تنصیبات، پاکستان کے شہداء کی تصاویر، پاکستان کی اہم ان جگہوں پر جن جگہوں پر دشمن بھی آتے ہوئے گھبراتا اور کتراتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی خوف کی کپ کپی ہمیں نظر آتی ہے، ان جگہوں پر داخل کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی آرمی کے شانہ بشانہ کام کرنے اور ان کے لیے دعائیں کرنے والی قوم ہے۔ تو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ایک عام انسان ہیں اور اس پاکستان کے قانون اور آئین کے تابع ہیں۔ لندن پلان کے خواب لوگوں کو دکھانے چھوڑیں اور حقیقت سے روشناس اپنے آپ کو کریں اور اپنے جو کیسز ان کے اوپر ہیں، جو حقیقی کیسز ہیں، ان کو بھگتیں اور اس کا جواب دیں۔ بہت شکریہ سلطان بہت صاحب۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ جو انہوں نے بات کہی نا کہ لندن پلان کے پیچھے جو ایک چھپنے کی کوشش ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ایک سہولت خان صاحب نے اپنے لیے بنا لی ہے اور وہ یہ ہے کہ ذمہ داری نہیں لینی کسی بات کی۔ وہ وزیر اعظم بھی تھے تو اگر کچھ کوئی خراب بات ہوئی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ذمہ داری نہیں لیں گے۔ رسپانسبلٹی ان کی لائف میں کسی طرح سے ایگزسٹ کرتے ہوئے دیکھی نہیں گئی، تو جو اچھی بات ہوگی وہ کریں گے، اور خان کو وہ کیا کہتے ہیں، خان کو ٹیم اچھی نہیں ملی، تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ٹیم اچھی نہیں ملی یا ٹیم اچھی ملی بھی تو اس کو نہیں، یہ تو خیر ایک لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ خان صاحب نے قوم کو بتایا تھا اوپر اچھا ہو بندہ تو نیچے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بتایا تھا انہوں نے۔ بالکل، لیکن دیکھیں بات اب یہی آ جاتی ہے نا کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ ذمہ داری لینا نہیں جانتے تو آپ کیسے لیڈر بنیں گے؟ کیسے آپ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا عمل، آپ کی بات، آپ کی گفتگو جو ہے وہ کوئی رہنمائی کا باعث بنے گی؟ آپ صبح کوئی بات کرتے ہیں، دوپہر کو کوئی بات کرتے ہیں، شام کو کوئی بات کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ معاملہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احساس ذمہ داری سے بچنا ہو تو سہولت یہی ہے کہ جھوٹ بول دو۔ آپ نے جس بات کا جواب آپ کے پاس نہ ہو تو سہولت یہی ہے کہ فلاں بندے کو گالی دے دو۔ اگر آپ کے پاس آپ کہیں پھنس رہے ہیں اور آپ سے کوئی وہ ہو رہا ہے، جواب دہی کا معاملہ چل رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ کہو کہ نہیں، اس بندے کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ تو گالی، دھونس، دھمکی، جھوٹ، اس کے پیچھے چھپ کے بس رہنا میں نے وزیر اعظم ہے، مجھے بس وزیر اعظم تا حیات بنا دو، اور مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے توشہ خانے میں کیا کیا تھا یا میں نے فلاں جگہ پہ کیا میں نے کیا تھا۔ القادر یونیورسٹی کی زمین کہاں سے اور کیسے حاصل کی اور کیا نقصان پہنچایا قومی خزانے کو۔ تو پھر لندن پلان کا کیا کرنا؟ لندن پلان کا ایسا ہے کہ فی الحال تو زمان پاک پلان جو ہے وہ میرا خیال ہے لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ لوگوں کو اکساؤ، انہیں مجبور کرو، انہیں غصہ دلاؤ، اشتعال انگیزی کرو، اور جب یہ پلان ایک دفعہ ایکسپوز ہو گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان کی جمہوری قوتیں کسی طریقے سے بھی یہ برداشت کریں گی کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ریپیٹ ہو یا دوبارہ سے اگرچہ کوشش ان کی پوری ہے کہ لندن پلان کا نام لے کے آپ یرغمال بنا رہے پورے ملک کو، تو اس کے ساتھ جب یہ بات اتنی ایکسپوز ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ وہ شاید اپنے سپورٹرز کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ تو جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن پوری قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے۔
ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ یہ کہہ دیں کہ مطلب کہ میرا دماغ اور میری زبان ہیک کر لی گئی تھی تو اس لیے میں اتنی ہیٹ مونگرنگ کر رہا تھا. ممکن ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، اس سے زیادہ آسان طریقہ ان کے پاس ہے. آپ اتنا مشکل کام کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ کہیں گے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. ہاں، میری بات کو کسی اور طرح سے پیش کیا گیا. بہرحال یہ ایک ایسا جھوٹ ہے، جھوٹ کا طریقہ ہے جس کے اسٹرکچر کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس جھوٹ کے پیچھے سچ کو کیسے چھپایا گیا ہے. یہ کوشش ہماری ہوتی ہے. فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم مزید کسی منظم جھوٹ کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے. اجازت.